اب رہ گئی آخری گزارش یہ ہے سامعین محترم، قرآن مقدس ہمیں تعلیم دیتا ہے ایک بندے کا قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اربوں لوگ موجود ہیں، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے اربوں لوگوں کا قتل کیا۔ قتل کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ اور قتل و غارت یہ پوری دنیا میں ہے، قتل و غارت مسلمانوں میں کے اندر بھی جو ہے یہ عام ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے میاں والی جو ہے اس میں بہت پیش جا رہا ہے۔ اور جو ہے افسوس کی بات یہ ہے جوان خوبرو پڑھے لکھے نوجوان قاتل اور پڑھے لکھے خوبرو نوجوان مقتول ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ اللہ پاک کا قہر ہے، یہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن یہ بات ذہن رکھیے اس میں ہماری تربیت بھی ہے۔ جب بڑے لوگ بیٹھ کر گھر میں باتیں کرتے ہیں سامعین محترم تو اس کا بچوں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو جب ہمارے بزرگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے تو بات کرتے تھے کہ جناب میں تہجد میں 3 مرتبہ اٹھا، میں 3 بجے اٹھا، میری 4 بجے آنکھ کھلی، نماز کی بات کرتے تھے کہ جناب آج جماعت رہ گئی، آج یہ ہو گیا۔ وہ بچپن کے اثرات ہمیں ذہن میں آتا تھا، یار یہ تو تہجد بڑی اچھی بات ہے، یہ نماز تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ جی آج درود تاج نہیں پڑھا، درود تاج رہ گیا، وہ جی تلاوت قرآن آج 2 پارے نہیں ہوئے، آج 1 پارا۔ یہ بچوں پہ اثر ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھی باتیں ہیں جو ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں بچے تاثر لیتے ہیں۔ لہذا جب ماں باپ یا ہماری بیٹھک لگی ہے، ایک کہتا ہے میرے دادے نے 3 مارے تھے پھر بھی باہر آ گیا، میرے چاچے نے دیکھا ہے نا وہ 1 کے بدلے 2 بندوں کو مار دیا اور پھر جو ہے وہ 10 سال کاٹ کے دین دلا کے پھر وہ واپس آ گیا۔ بچے تاثر لیتے ہیں کہ بندہ مارنا کوئی چنگا کام ہے، دشمنیاں نبھانا یہ کوئی بڑا کام ہے اور یہ کوئی غیرت والا کام ہے، اور وہ بندے غیرت والے نہیں ہوتے جو بندے نہیں مارتے، جو دشمنیاں نہیں نبھاتے وغیرہ وغیرہ۔ ہماری تربیت، ہماری باتیں، ہم نے جو ان کے ذہن میں فیڈنگ پروگرام فیڈ کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل قتل و غارت پر آمادہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر 40 سے زیادہ قتل ہو جاتے ہیں ضلع میاں والی کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذبات اتنے ابھر گئے۔ ماں باپ نے اسلحہ کیوں دیا؟ نوجوان کو اسلحہ کیوں دیا ماں باپ نے؟ نتیجہ کیا ہے؟ غصہ آیا، اسلحہ اٹھایا، جا کے بندہ مار دیا۔ اور پہلے ڈنڈے سوٹے کی لڑائی ہوتی تھی، وہ اور معاملے تھے، اب جذبات سے نکل گئے۔ نوجوان گالی دی ہے جواب میں بندہ مار دیتے ہیں، لین دین کا مسئلہ ہے بندہ مار دیتے ہیں، اور چھوڑ چھڑکوں کے جو معاملات چلتے ہیں بندہ مار دیتے ہیں، گھر میں کوئی فون کال وغیرہ پکڑی گئی بندہ مار دیتے ہیں۔ یار یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ کیا معاشرہ ہے؟ کیا تہذیب ہے؟ لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ میاں والی میں آج بھی جہالت ہے، ہم کیسے بتائیں؟ ہمارے پروفیسر، ہمارے ڈاکٹر پورے ملک میں کام کر رہے ہیں، ہمارے پروفیسر پورے ملک میں، یہاں تعلیم اتنی ہے، آپ کسی سرکاری ہسپتال کے اندر جاؤ، میاں والی گاؤں ڈاکٹر بھی مل جائیں گے، اور وہاں پر جو ہے آپ کو ہر طرح کے سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ مل جائے گا۔ پولیس کے محکمے میں جائیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، آفیسر تک آپ کو میاں والی سے بندہ ملے گا۔ فوج میں جائیں آپ کو ہر طبقے میں بندہ ملے گا۔ ٹرانسپورٹر پر میاں والی کا قبضہ ہے، ٹرانسپورٹ کی دنیا میں میاں والی نے پڑھے لکھے لوگ پیدا کیے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ پیدا کیے ہیں، لیکن قتل و غارت کی یہ فضا آج میاں والی پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہاں جہالت ہے، وہی پرانی جہالت ہے۔ یہ بندہ مار دیتے ہیں، نوجوان مار دیتے ہیں، یہ سہاگ اجاڑ دیتے ہیں، یہ بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر نوجوان بیٹھے ہو، خدا کے لیے لڑائی جھگڑا اپنی بات ہے، آپس میں دوریاں ہو جانا اپنی بات ہے، بندہ کبھی مت مارنا، بندہ کبھی مت مارنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی ذلت کا توق ہے، قبر و آخرت میں بھی ذلت و خاری کا توق ہے۔ اور دوسری گزارش ماں باپ سے کر رہا ہوں، ماں باپ کو اسلحہ، اپنی اولادوں کو اسلحے سے دور رکھو، اسلحے سے دور رکھو، اسلحے سے دور رکھو، کہیں یہ نہ ہو اسلحے کا غلط استعمال ہو جائے اور آپ کے لیے زندگی بھر کا پچھتاوا ہو جائے۔ سامعین محترم پہلے تو بندہ چاڑا ہوتا ہے، بندہ مار دیتا ہے، پھر جب تھانے کچہریاں، رشوتیں، وکیل، جیلیں اور نظام چلتا ہے، لاکھوں لاکھ
पहले दोनों घर उजड़ गए, मकतूल का घर भी उजड़ गया, कातिल का घर भी उजड़ गया। काम के बंदे थे, एक जेल चला गया, एक कब्र में चला गया, अब उधर से भी खर्चे। इंसाफ तो यहाँ है नहीं मेरे भाइयों। बाप मुकदमा करता है, फैसला पोता सुनता है। हालात तो यहाँ पर ये है, फांसी, कत्ल, कत्ल की सजा, कत्ल ये हाकिम वक्त का काम है और शरीयत ने इसको नाफिज किया है। पाकिस्तान में भी इसका निफाज हुआ, लेकिन फांसी की सज़ा ख़त्म हो गई है। क्या है जी, 25 काट लेंगे, 20 काट लेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। ये भी बड़ी वजूहात हैं। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, ये तो देखिए कि उधर भी घर उजड़ गया, इधर भी, अब इधर भी खर्चे, उधर भी खर्चे। कत्ल का केस भुगताना कोई सौखा है? उधर भी घर का खर्चा बंद, क्योंकि वो घर चलाता था, इधर भी घर का खर्चा बंद, क्योंकि ये घर चलाता है। अब थानों में देने हैं, अब तफ्तीशों पे देने हैं, अब वकीलों को देना है, अब जजों को खरीदना है, वगैरह वगैरह। फिर ये कोर्ट, वो कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सारी जिंदगी दोनों खानदान लुटक जाते हैं, लुटक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। फिर बंदा कहता है हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया। इससे बेहतर है कि सब्र से काम लिया जाए, तहम्मुल से काम लिया जाए, वक्ती बर्दाश्त अपने अंदर पैदा की जाए, ताकि हमारा माशरा सुधर सके। हज़ारों बातें हैं, करता चला जाऊं, बोलता चला जाऊं, ना ये बातें ख़त्म होने में आएंगी और ना मेरे दिल के जो है वो ज़ख्म मुंदमिल होने पे आएंगे। ये सीना ज़ख्मी है, माशरे के हालात देखता हूँ, दिल तड़पता है। ऐसा कभी मौका मिल जाता है तो दिल के फपोले खोल देता हूँ और अर्ज़ करता हूँ हमें कैसा होना चाहिए था, हम कैसे हैं। जो 4 बातें की हैं, अल्लाह पाक हमें समझ भी अता फरमाए, अमल का जज्बा भी नसीब फरमाए। बरादर मोहतरम, हाजी मोहम्मद अमीर अमानुल्लाह खान 5 वक्त के नमाजी थे। मरहूम मखूर हाजी मोहम्मद अता मोहम्मद खान मरहूम, उनकी ये तरबियत है, उनके सारे बेटे नमाजी हैं, मस्जिदों के साथ लगाव है और जो है दीन के साथ लगाव है, हलाल हराम की तमीज़ रखते हैं, शरी मसाइल पूछ कर बात करते हैं। ये वालिद गिरामी की तरबियत है। और हाजी साहब हाजी अमीर अमानुल्लाह खान मरहूम नमाजी बंदे थे, बाअखलाक बंदे थे, मिलनसार बंदे थे, सादा मिजाज बंदे थे, हर एक बंदे के साथ बराबर प्रोटोकॉल देने वाले बंदे थे और मुखलिस थे, 5 वक्त के नमाजी थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद